أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبي التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فمسلت إنسانا ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها صلوات بھیجیے اور محمد وآلہ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی قرأت فرما کر مرحومہ مغفورہ ذہین بانو کی روح کو
ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یہ بستی ایک زمانے میں اپنے دور کی شاہکار بستی اور علاقہ ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانہ یہ بھی اس اسٹیٹ پر آیا کہ پوری دنیا میں یہاں کی لائبریری کا یہ کمال تھا کہ الغارات جیسی کتاب جو 285 ہجری کے آس پاس سے پہلے لکھی گئی تھی سعید ثقفی کے ہاتھوں، کہ اس کتاب کے مؤلف اور اس کتاب کے لکھنے والے کی داستان بھی ایک طویل ہے جس کا وقت یہاں نہیں ہے۔ امیر المومنین کی تینوں جنگوں کی داستان اور اسباب اس کتاب میں موجود تھے۔ جب اس کتاب کو شائع کرنے کی بات آئی تو اس کا قلمی نسخہ صرف یہاں موجود تھا، پھر بھی جب تلاش کیا گیا تو یہ نقطہ یہاں سے ضائع ہو چکا تھا، اور پہلی بار جب یہ کتاب شائع ہوئی تو ترکی سے نسخہ لایا گیا اس کا، اور پھر وہ شائع ہوئی۔ تو ایسی عظیم الشان بستی اور ایسا عظیم الشان علاقہ ہے کہ جہاں سے علم و علماء کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے۔ اب جو آئندہ نسلیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بزرگوں کی میراث کو جو محفوظ ہے اسے بچائیں، اور جو محفوظ نہیں ہے اس کا احیاء کریں، اس کو زندہ کریں۔ ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے جس میں مختلف جہات سے اور مختلف لحاظ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ماں کے حوالے سے ایک گفتگو بہت اہم ہے کہ جس کی ضرورت ہے دور حاضر میں، کہ ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے۔ دور حاضر میں اس سوشل میڈیا کے دور میں جو مل بیٹھ کے بات چیت کرنے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، ہر ایک اپنی زندگی میں مست ہے اور گرفتار ہے۔ ایسے دور میں ماں کی خدمت اور ماں کی عظمت کو خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کیسے انجام دے، یہ ایک موضوع ہے جس پر گفتگو بہت اہم ہے۔ ایک شوہر اپنی زوجہ، وفادار زوجہ، غمگسار زوجہ کے غم میں مبتلا ہے۔ زوجہ اور شوہر کے درمیان کے ارتباط اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کو قریب سے قریب تر کرنے میں زوجہ و شوہر کا آپسی کردار کیا ہے اجتماع قلوب کی صورت میں، کہ جب تک کہ اجتماع قلوب محقق نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اور آپ کچھ بھی کر لیں ظہور کا راستہ قریب سے قریب تر نہیں کر سکتے۔ ظہور ہوگا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو خدا کے حتمیات میں سے ہے، لیکن کب ہوگا یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ جیسے حالات ہم فراہم کریں گے اس اعتبار سے ظہور قریب ہو سکتا ہے، ان اعتبارات سے ظہور بعید ہو سکتا ہے۔
اللہ جب چاہے گا وہ تو کرے گا ہی، لیکن ہمارے اختیار میں اس کے وقت کو دور کرنا ہے اور ہمارے اختیار میں اس کے وقت کو نزدیک کرنا ہے۔ اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے جو نسخہ بتایا ہے ظہور کے زمانے کو قریب کرنے کا، آج سے 1200 سال پہلے، وہ ہے اجتماع قلوب۔ لو ان اشیاء وفقہم اللہ لطاعت، اللہ ہمارے شیعوں کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، اگر ہمارے شیعہ ایک دل ہو جائیں، اجتماع قلوب ان کے اندر آ جائے تو لتعجلت، تو بہت ہی جلد ہمارے دیدار کی، مشاہدے کی برکت سے بہرہ مند ہو جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب اس ایک جملے سے 2-3 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام زمانہ کی غیبت سے ہماری زندگی بے برکت ہے، برکت اسی وقت آئے گی جب امام کا ظہور ہوگا، چاہے عمومی ظہور ہو چاہے فردی ظہور ہو۔ اجتماع قلوب اگر محقق ہو جائے گا، ایک دل اگر ہو جائیں گے تو ظہور کا راستہ فراہم ہو جائے گا۔ اور ایک دل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگ الگ الگ ہوں اور ان میں یگانگت پائی جائے، ورنہ سب ایک ہی ہوں تو اس میں گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے۔ اجتماع کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگ الگ الگ فکر کے ہوں، الگ الگ اخلاقیات کے ہوں، الگ الگ انداز زندگی کے ہوں، الگ الگ کھانے پینے کی فکر کے انداز کے ہوں، الگ الگ پہننے اوڑھنے کے ہوں، لیکن ان کا قلب ایک ہو۔ اور یہ اجتماع قلوب کا جو بہترین نمونہ، جو بنیاد ہے، وہ ہے ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی میاں اور بیوی کا رشتہ، وہ رشتہ ہے جو اجتماع قلوب کی بنیاد کو مستحکم کرتا ہے۔ دو الگ الگ وجود جو بالکل نامحرم ہیں، جن کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے، ایک انکہتوں اور قبلتوں کے ذریعے سے جو القا پیدا ہوتا ہے، جو ارتباط پیدا ہوتا ہے، جو انداز حیات پیدا ہوتا ہے، جو انداز زندگی پیدا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے ایک چہار دیواری کے اندر، ایک گھر کے اندر، ایک بستر کے اوپر، ایک تکیے کے اوپر اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ وہ اس کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرے، یہ اس کے ساتھ قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد آپ جان رہے، یہ اجتماع قلوب۔ اسی لیے قرآن مجید نے جو شادی کا فلسفہ بیان کیا ہے، ہمارے اور آپ کے یہاں شادی کا فلسفہ کچھ اور ہے، لیکن قرآن مجید نے جو شادی کا فلسفہ بیان کیا ہے، 2 چیزیں، مودتاً و رحمہ۔ شادی اجتماع قلوب کے لیے ہے، 2 دلوں کے ملنے کے لیے ہے، تو اجتماع اسی وقت ہوگا، نفرتوں میں اجتماع نہیں ہوتا ہے، ان کی غلطیاں نکالنے میں اجتماع نہیں ہوتا ہے۔ یہ بیٹھے رہیں کہ ان کی غلطی نکالیں، وہ بیٹھے رہیں کہ ان کی غلطی نکالیں، یہ کھانے میں غلطی نکالیں، وہ پانی میں غلطی نکالیں، وہ پینے میں، اس میں اجتماع نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک کھانا آپ دیکھ لیں، ایک کھانے میں پتہ چل جاتا ہے اجتماع قلوب ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی بار جو لڑکی بہو بن کے آئی ہے،
اس سے یا بیوی بن کے آئی ہے اس سے توقع کیا ہے؟ گھر میں کس کے مطابق کھانا پکتا ہے؟ آپ دیکھیں کس کے مطابق کھانا پکتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جس کے ہم اپنے آپ کو مخاطب ہی نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ آپ اور ہم جو مشکلات ہیں ان مشکلوں کا اپنے آپ کو مخاطب ہی نہ سمجھیں تو وہ مرض بڑھتا جائے گا. اس لیے جب ہم سمجھیں گے نہیں کہ ہم مریض ہیں تو اس کے علاج کی کیا فکر کریں گے؟ ہماری مشکل یہ ہے دیکھیں جب بھی ایمان کی بات آئے گی مومن کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. اور کون ہے بتائیے؟ کوئی اور ہے کیا کہ جو مومن ہو ہم لوگ کے علاوہ؟ اور منافق کون ہے؟ وہ سب وہ ہیں دوسرے لوگ منافق ہیں. ہم مومن ہیں. نفاق کا ہم میں گزر نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں ہے یا نہیں؟ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ نفاق ہم میں آ جائے گا جبکہ ہمارے اندر پورا نفاق بھرا ہوا ہے. علامت نفاق کی کیا ہے؟ ایک علامت آپ دیکھیں اجتماع قلوب جب نہیں پایا جائے گا. جب اجتماع قلوب نہیں پایا جائے گا یہ پورا ایک موضوع ہے. موضوع میں پڑھنا نہیں لیکن یہاں پر بات عرض کر کے آگے بڑھ جائے. جب اجتماع قلوب نہیں پایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے پر رحمت نچھاور کرنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نفاق آئے گا. اور نفاق کی علامت کیا ہے؟ دیکھو کھانا کس کی پسند سے گھر میں پک رہا ہے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ گھر میں نفاق ہے یا گھر میں ایمان ہے. اگر گھر میں ہر ایک کی پسند سے کھانا پک رہا ہے یہ والا ابا کھاتے ہیں وہ والا بیٹا کھاتا ہے وہ والا فلاں کھاتے ہیں وہ والا فلاں کھاتے ہیں سمجھو گھر میں ہے نفاق. اور اگر گھر میں ایک کھانا پکتا ہے ایک کی پسند کو سب پسند کرتے ہیں اگر ایک کی پسند کا سب احترام کرتے ہیں سمجھو یہاں اجتماع قلوب ہے سمجھو یہاں مودت ہے سمجھو یہاں رحمت ہے. المؤمن یاکلو بشہوت اہلہ. مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی پسند کا کھانا کھاتا ہے. والمنافق یاکلو اہلہ بشہوتہ. لیکن منافق وہ ہے جس کی پسند کا اس کے گھر والے کھانا کھاتے ہیں. صلوات بر محمد وعلی محمد. ایک بابا سے بلند صلوات بر محمد. تو یہ ایک موضوع ہے میں اس کو چھیڑنا نہیں ہے یہ بھی آج کی مجلس کا ایک موضوع بن سکتا ہے لیکن اس کو نہیں پڑھنا ہے یہیں پر رک گیا یہ موضوع. تیسرا موضوع ایک بوڑھی ماں موجود ہے اور لہلہاتی ہوئی کھیتی کو چھوڑ کے بیٹی رخت سفر باندھ کے چلی گئی. ماں اور بیٹی کا رابطہ کیا ہوتا ہے اور بیٹی ماں کے کہاں کہاں کام آتی ہے اور کتنی سکونت اور کتنا اطمینان ماں کو بیٹی کے وجود سے ہوتا ہے. پورا یہ موضوع ہے جناب سیدہ جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے اور عورت کے حوالے سے کہ دنیا میں عورت کے حوالے سے کیا نظریہ ہے اور دین اسلام کا عورت کے سلسلے میں کیا نظریہ ہے. دنیا نے عورت کو کیا دیا اور دین اسلام نے عورت کو کس درجے پر پہنچایا یہ بھی ایک موضوع ہے. خود موت ایک موضوع ہے جس کی غفلت کا نتیجہ آج دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. وہ چیز کہ جس کے اوپر دنیا کو سب سے زیادہ یقین ہے وہی شے سب سے زیادہ غفلت کا شکار ہے اور وہ ہے موت. اگر موت کا یقین انسان کو آ جائے تو انسان اکثر گناہوں سے
دور ہو جائیں گے۔ آج یہ جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں تہلکہ مچا ہوا ہے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ بمباری کرنے والا غافل ہے کہ اس کو بھی موت آنے والی ہے۔ ظالم بے خبر رہتا ہے، غافل رہتا ہے اپنی موت سے۔ ننھے ننھے بچوں کو بموں کی زد پر لانے والا غافل ہے اپنی موت سے۔ مظلوم کی آہ لینے والا غافل ہے اپنی موت سے۔ نہتی عورتوں کو قتل کرنے والا غافل ہے اپنی موت سے۔ اس لیے یہ اتنا بڑا جنگی جرم بلکہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور دنیا خواب غفلت میں گرفتار ہے۔ جس دن موت کی غفلت دور ہو جائے گی، اور ایسے لوگوں کی غفلت اس وقت دور ہوتی ہے جب موت کا فرشتہ آتا ہے، پھر توبہ ان کے لیے دور کی بات ہو جاتی ہے۔ جس کو آخرت پر بھروسہ ہوگا، آپ دیکھیں یہ غافل انسان لوگوں کا قتل کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی خوشیوں کو کافور کر دیتے ہیں، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ امیر شام آپ دیکھیں، امیر شام حجر ابن عدی، عوف ابن حسین اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد مکہ آتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے غفلت دیکھیے جب اپنی آخری حدوں تک پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے حسین تمہیں معلوم ہے ہم نے تمہارے بابا کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہ قتلناہم وغسلناہم وکفناہم وصلیناہم ودفناہم۔ ہم نے تمہارے بابا کے چاہنے والے حجر ابن عدی، عوف ابن حسین، رشید حجر، ان لوگوں کو قتل کیا، ان کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، نماز پڑھی اور ان کو دفن کر دیا۔ یہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں تاریخ اسلام پر اس کا بہت بڑا اثر پڑا ہے۔ ایسے لوگ تاریخ میں ہیں جنہوں نے بد دعا کی ہے، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا امیر المومنین سے رابطہ اچھا نہیں تھا، انہوں نے بھی تنقید کی ہے ان شہادتوں پر۔ لہذا ام المومنین عائشہ جب ان لوگوں کی شہادت ہوئی حجر بن عدی کی تو کہا کہ معاویہ کو معلوم ہے کہ اب کوئی اس کو جواب دینے والا نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک شخص جو عارف تھا، جو ہر وقت عبادتوں میں رہتا تھا، اس کو جب خبر ہوئی کہ حجر بن عدی شہید کر دیے گئے تو اس نے کہا یا اللہ اگر اب تک میری عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اتنا کر دے، مجھے ابھی موت دے دے، اتنی عظیم شہادت کے بعد اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اب وہ اپنی دعا کر کے اٹھا تو اس کا دم نکل گیا، وہ مر گیا۔ ایسا اثر پڑا ہے عالم اسلام پر ان شہادتوں کا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام سے جب یہ شام کا حاکم، اندھیروں کا حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے کیا، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ بتائیں، وہاں پر اگر ہم اور آپ جیسے لوگ کھڑے رہتے تو کیا ہوتا؟ کم سے کم آنکھوں سے آنسو ٹپکنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ نہیں۔
اگر وہاں پر آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے تو دشمن کامیاب ہو جاتا. ہمیشہ اہل بیت اطہار اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے دشمن کے معادلات اور حساب و کتاب بگڑ جاتے ہیں. یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں. یعنی دشمن جو سوچ کے آتا ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا یہ ہو گیا, ایک دم میری محنت رائے گا ہوئی. ہمیشہ ایک صلوات بھیجیے پر محمد. جیسے ہی اس نے کہا قتلناہم غسلناہم کفیناہم صلیناہم دفناہم فتبسم الحسین, جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کیا, ویسے ہی امام حسین علیہ السلام مسکرانے لگے. مسکرانے کی یہ جگہ نہیں تھی, لیکن امام حسین علیہ السلام کی یہ مسکراہٹ 1000 آنسوؤں سے زیادہ سنگین تھی. امام حسین علیہ السلام کی یہ مسکراہٹ دشمن کے سارے نقشے کو, سارے منصوبے کو نقش بر آب کرنے کے لیے کافی تھی. وہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ جن لوگوں کی شہادت پر عالم اسلام کے اوپر اتنا اثر پڑا, ڈائریکٹ جن حسین کا رابطہ ان لوگوں سے ہے, اس کے حسین رونے کے بجائے مسکرا رہے ہیں. یعنی حسین ابن علی کچھ اور منصوبہ بنا رہے ہیں. فتبسم الحسین. یہی کہا جاتا ہے کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد. شاید باپ کی اسی مسکراہٹ کا اثر تھا جو کربلا میں علی اصغر پر ظاہر ہوا. شاید باپ کی اسی آپ دیکھیں تو سب کے یہاں اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کی شادی کا راستہ فراہم کرے, جو شادی شدہ ہیں اللہ ان کو بچہ فراہم کرے. جن کے یہاں بچے ہیں وہ اس فطرت کو جانتے ہیں, نہ بھی ہو بچہ تب بھی سمجھتے ہیں کہ بچے کو آپ ایک ہلکی سی چٹکی کاٹ نوچ لیجئے تو وہ روئے گا. فطرت کا تقاضا ہے, فطرت کا تقاضا ہے کہ بچہ روئے. اور ایک بچے کے اوپر 3 بھال کا تیر چل رہا ہے اور وہ بچہ رونے کے بجائے مسکرا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رو دے گا بچہ تو دشمن ہو جائے گا کامیاب, دشمن جیت جائے گا. دنیا یہی کہے گی بچہ تھا روتا نہیں تو کیا کرتا. کام حسین کے بیٹے کو وہ کرنا تھا جس سے باپ کی جھلک دکھائی دے. صلوات بر محمد و آل محمد. فتبسم الحسین. امام حسین علیہ السلام مسکرا دیے اور اس غفلت کی تہ در تہ چادر کو امام حسین علیہ السلام نے چشم زدن میں نابود کر دیا. فتبسم الحسین, مسکرا اور کہا اس میں کیا ہے, جس طریقے سے تو نے قتل کیا ہے انتظار کر, کل آنے والی تاریخوں میں خدا کے یہاں وہ تجھ سے اپنا حساب لے لیں گے. یعنی تو موت سے غافل ہے, تو آخرت سے غافل ہے. ذرا آخرت کو یاد کر, وہاں اپنی حالت دیکھ, تجھے پتہ چل جائے گا تیرا انجام کیا ہوگا. اور اس کے بعد امام حسین نے جو قیامت کا جملہ کہا, اس سے پہلے ایک شرعی مسئلہ آپ سمجھ لیجیے. علماء فاضل تشریف فرمائے, آپ بھی جانتے شریعت اسلامی میں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا سے گزر جائے, کچھ بھی, چاہے عام انسان ہو, چاہے حتیٰ کنیز ہو, نامعلوم ہو,
مسلمان ہو علاقے میں ہے، پتہ نہیں کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کس کا رشتہ دار ہے، کچھ نہیں، انون، نامعلوم، تمام مسلمانوں پر واجب ہے کفایتاً کہ اس کو غسل دیں، کفن پہنائیں. یہ اس کو مد نظر رکھیے آپ، لازم ہے مسلمانوں پر، کوئی بھی ہو، ایک کنیز ہو اس کا بھی. اب امام حسین اگر ایک دن تیرے یہ چاہنے والے میرے ہتھے چڑھ گئے اور ہم نے انہیں قتل کر دیا، اگر ہم نے ایسا کیا اور ہمارے اقدام کے نتیجے میں یہ قتل ہو گئے تو تو جانتا ما قتلنا اذا قتلناہم ما غسلناہم ولا کفیناہم ولا صلیناہم ولا دفناہم. یہ تیرے گرگے اگر ہمارے ہتھے چڑھ گئے، اگر ہمارے ہاتھوں لگ گئے تو تو جان لے جس دن ہم نے انہیں قتل کر دیا نہ ہم انہیں غسل دیں گے، نہ ہم انہیں کفن پہنائیں گے، نہ ہم ان پر نماز پڑھیں گے، نہ ہم ان پر دفن کریں گے. ایک عام مسلمان بھی دوسرے مسلمان کی میت اگر دیکھے تو واجب ہے کہ اسے غسل دیں، کفن پہنائیں، نماز پڑھیں، دفن کرے. حسین ابن علی وارث شریعت ہے، صاحب شریعت ہے. حسین ابن علی نظریہ بیان کرے، معاویہ تیری کیا اوقات ہے، رہنے دے، تیرے جو حاشیہ نشین ہیں انہیں بھی مسلمان نہیں کہا جاتا. صلوات محمد. تو بہتر جب یہ ایک موضوع ہے موت اور موت کا غفلت، یہ سارے موضوع ہیں جس کو اس کو بھی نہیں پڑھنا، یہ بھی ایک طویل موضوع ہے. ایک بات جو ہمیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ مرحومہ کے نام کے حوالے سے. ذہین بانو. بانو کا مطلب سیدہ ہوتا ہے فارسی میں، جس کو بانو کہتے ہیں اردو میں، وہ عربی میں سیدہ. یہ شہر بانو کا نام جو شہر بانو پڑھا یہ ہاتھ نہیں رکھا ہوا، ورنہ شہر بانو کا نام جہاں بانو تھا. نام کو تبدیل کرنا ایک تاریخی سلسلہ ہے. اچھے لوگوں نے بھی نام بدلا ہے اور برے لوگوں نے بھی نام بدلا ہے، یہ پوری تاریخ ہے. تو اس کے اوپر نہ جائیے گا. یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ اگر حضرت علی کو ایسے تھا تو ان کا نام ان کا نام، یہ تاریخ میں نام بدلنے کا ایک سلسلہ ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو جب جہاں بانو آئے تو کہا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام جہاں بانو. کہا نام بدلو، جہاں بانو تو فاطمہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. جہاں بانو یعنی سید نساء العالمین، یہ جہاں بانو کا مطلب. یہ نام بدلو، جہاں بانو تو صرف فاطمہ زہرا دختر رسول خدا سیدۃ نساء العالمین فی الاولین والآخرین. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جسے ذہین سمجھ کے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں وہی سب سے بڑا احمق ہے، اور جس کو ہم سب سے بڑا ابلہ سمجھ رہے ہیں وہی سب سے بڑا ذہین ہے. جتنے بڑے بڑے ابلہ احمق ہیں وہی جنت میں جائیں گے.
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے ابلہ ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے. تو ایک تو مانا ہے کہ بھائی اس کے بعد تکلیف ہی نہیں ہے، ابلہ ہے، بیوقوف ہے، یہ بات ہے، اس لیے وہ چلا جائے گا. لیکن کیا یہی ہے مانا اس کے؟ یا یہ ہے کہ جن کی ذہانت کی وجہ سے دنیا کے شاطر لوگوں نے انہیں احمق سمجھ لیا ہے، اور دنیا کے دنیا دار احمقوں سے جنہوں نے اپنا دامن بچا کے اپنی ذہانت کے مطابق خود کو خدا تک پہنچا دیا ہے، وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. سوشل میڈیا، ہوش مصنوعی جس کو کہتے ہیں، جو کمپیوٹر اور یہ جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں جتنی چیزیں، آپ اس پر خوش نہیں کہ ہم بہت اچھی چیز یوز کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں یہ تیسرے چوتھے درجے کی چیزیں پہنچ رہی ہیں. بنانے والوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ اس سے بہت اچھی ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ذہین ہیں اور ہم یہ چلانا جانتے ہیں اور ہم وہ چلانا جانتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں. کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ ایک ایسے شیشے کے دروازے میں بند ہیں، ایک ایسے شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس دنیا میں جس میں آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ ہے اس وقت موجودہ مصنوعی ہوش کی زندگی، ہوش مصنوعی. یہ جو آرٹیفیشل ہوش ہے، یہ جو فضائے مجازی ہے، یہ جو سائبر کی دنیا ہے، اس میں ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے وہاں بات کر لے رہے ہیں، اور یہ فوٹو آ رہی ہے، یہ فلاں ہو رہا، اور یہ بڑے پیمانے پر ہارڈ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر ہے، اور یہ فلاں ویئر ہے. یہ ساری چیزیں جس پر دنیا ناز کر رہی ہے، آپ یہ سمجھ نہیں، آپ کے لیے نہیں، یہ آپ پورا یہ جو ہے کہ دنیا ہماری مٹھی میں ہے، واقعاً دنیا ان کی مٹھی میں ہے. یہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے ہوتے تو ہم سب سے پہلے سوشل میڈیا میں آتے، اس کا راز یہی ہے کہ دشمن اپنا سب سے زیادہ وقت اسی ہوش مصنوعی پر خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور اس ہوش مصنوعی اور اس آرٹیفیشل اور اس فضائے مجازی کو ذہن کے معنی میں ایجاد کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہی ذہن ہے کہ تم اس میں آگے بڑھ جاؤ، یہ اس میں بڑھو، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بڑھو اس لیے نہیں کہ اس کے فریفتہ ہو جاؤ، بڑھو اس لیے تاکہ دشمن کے حربے کو ناکام کر سکو. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. اس وقت دنیا میں بحث چل رہی ہے ذہن کے اوپر کہ یہ جو ہوش مصنوعی، آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں شاید نہ ہو، لیکن یہاں کے جو لوگ باہر رہتے ہیں، جو شہر میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں بخوبی کہ اب گھر میں کام والی کو بلانے کی ضرورت، کام والے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. روبوٹ ہے جس کے پاس ذہن ہے، وہ چارج ہونے کے بعد وہ سارا کام کرتا ہے جو گھر میں خادمہ خادم کرتا یا کرتی ہے، معلوم ہے نا. اور اس کے بعد جب اس کی چارجنگ ختم ہونے لگتی ہے تو وہ خود بخود اپنی اصلی جگہ پر جہاں پر چارجنگ ہے وہاں پر جا کے بیٹھے. تو یہ ذہنی تو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ذہن ہے اس کا، یہ میموری ہے اس کی، یہ مائنڈ ہے اس کا جو اس کو دیا گیا ہے اور وہ چل رہا ہے، وہ سارا کام کر رہا ہے جیسے کہ انسان. اور اس سے آگے بھی، یہ تو ہم نے گھر کا روبوٹ بتایا، آگے سے بڑھیے پڑھیے دنیا، ہمیں اس موضوع میں نہیں جانا. تو آیا اس ذہن میں اور وہ ذہن جو خدا نے انسان کو دیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ روبوٹ بھی تو ذہین ہے، یہ روبوٹ کے پاس بھی تو ذہن ہے. پھر آپ کے جو مغز میں ذہن اللہ نے دیا ہے، یہ کون سا ذہن ہے؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آج جدید دنیا اس ذہن کو اس ذہن سے ملا رہی ہے. آج کی جدید دنیا کہہ رہی ہے ذہن یہی ہے، اسی کو مانو. لیکن بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق وہی ہے جس کو مجلس کے آغاز میں ہم نے عرض کیا
کہ یہ جو ایجادی ذہن ہے، یہ جو روبوٹ ہے اور اس قسم کی دیگر چیزیں، اس کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف انسان کے جسم کو دیکھتا ہے، انسان کے مادے کو دیکھتا ہے، انسان کی ظاہری سہولتوں کو دیکھتا ہے کہ انسان کو یہ کام نہ کرنا پڑے، ہاتھ نہ چلانا پڑے، پیر نہ چلانا پڑے، فلاں نہ کرنا پڑے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ ذہن جو انسان کو خدا نے دیا ہے، اس ذہن میں فقط اس کی مادی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ ذہن وہ ذہن ہے جو اسے خدا تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ذہین وہ نہیں ہے جو فقط اور فقط دنیا کے بارے میں فکر کرتا رہے، بلکہ ذہین وہ ہے جو دنیا سے آخرت تک پہنچنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد ذہن۔ اب یہ تو وقت نہیں ہے آپ کے سامنے کہ ہم وہ فلسفے اور منطق کی اصطلاح ذہن کے معنی کیا، لیکن کچھ چیزوں کے معنی ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے سب کچھ ہے۔ جہاں آپ اس کی وضاحت کریں گے وہاں بات گڑبڑا جائے گی۔ پانی، پانی کا کچھ معنی ہے نا، آپ اس بچے سے پوچھئے تو وہ سمجھ جائے گا پانی کسے کہتے ہیں۔ ہم ابھی کہیں پانی لے آؤ، سب لے آئے، ہر ایک کو معلوم ہے پانی کیا، اور اس کے بعد ہم پانی کی سائنسی ڈیفینیشن یہاں پر دینے کو بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ کتنے لوگ اٹھ کے مسجد سے چلے جائیں گے کہ یہاں ہم لوگ سائنسی ڈیفینیشن سے کیا مطلب؟ پانی ایسے تو نہیں بنتا، کچھ ملتا ہے نا، یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے تب تو پانی بنتا ہے۔ تو معنی جہاں بیان کیا آدمی گڑبڑا جائے گا، لیکن وہ چیز سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ذہن بھی ہے، ذہین بھی ہے، اس کو سب سمجھ رہا ہے، اور اس کے منطق میں، فلسفے میں، اصطلاح میں الگ الگ اپنے معنی ہے۔ بس آپ اتنا یہ سمجھ لیجئے کہ ذہن عقل نہیں ہے۔ ذہن عقل جب کام کرتی ہے تو اپنی جولانیت دکھاتی ہے۔ اسی لیے شہد کی مکھی ذہین نہیں کہی جاتی ہے، جبکہ جیسے مسدس خانے وہ بناتی ہے ویسے بڑے سے بڑے بھی لوگ نہیں بنا سکتے۔ شہد کی مکھی کے اندر جتنی میموری ہے وہ اچھے اچھے انسانوں میں نہیں پائی جائے گی۔ مراد رضا جیسو کیا تو بالکل نہیں۔ ابھی آپ ہم کو یہاں سے لائے ہیں اور آپ ہم سے کہیں یہاں سے باہر چلے جاؤ سڑک تک اور وہاں سے لکھنؤ نکل جاؤ، ہم کبھی نہیں جائیں گے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، ایک موڑ میں آ کے ہم پھنس جائیں گے کہ اس موڑ سے آئے تھے کہ اس موڑ پہ آئے تھے۔ شہد کی مکھی 8 فرسخ تک جاتی ہے، 48 کلومیٹر یا کتنے کے آس پاس، ایک فرسخ 5 کلومیٹر کے آس پاس جاتی ہے، اور ایسے سیدھے سیدھے راستے سے نہیں جاتی ہے، ایسے پیچو پر پیچو خم راستے سے جاتی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، جاتی ہے، اور جاتی ہے تو کوئی نشان بھی نہیں لگاتی ہے۔ دیکھا ہے کہ آپ نے راستے میں شہد کی مکھی کا نشان؟ ایسے گئی تو ایسے لگا، کہیں ہے نشان؟ کچھ نہیں۔ اچھا سیدھے بھی نہیں جاتی کہ ایسے گئی بالکل سیدھے اور بالکل سیدھے پلٹ آئی، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جاتی ہے، پر پیچو خم راستے سے جاتی ہے، پہاڑوں پہ جاتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھیے، اور اب جو لوٹتی ہے تو راستے میں کسی سے نہیں پوچھتی ہے، نہ اپنی دوسری شہد کی مکھی سے پوچھتی ہے، کچھ نہیں، جیسے جاتی ہے ویسے آتی ہے، اور جب لوٹتی ہے تو کسی دوسرے چھتے میں نہیں جاتی ہے، اپنے ہی چھتے میں جاتی ہے، اپنے ہی علاقے میں جاتی ہے، کڑوے کے اوپر کبھی نہیں بیٹھتی ہے۔ اب یہ شہد کی مکھی کے موضوع میں تو پوری تفصیل ہے، اس کو تو پڑھنا نہیں، تو ذہن آپ دیکھیں اتنا اس کا وجود شارپ ہے مقصد تک پہنچنے میں، آنے میں اور جانے میں، کہ کہیں اس کی غلطی نہیں ہوتی۔ لیکن اس شہد کی مکھی کو آج تک کسی نے ذہین نہیں کہا۔ اچھا یہ شہد کی مکھی میں آپ اپنا مغز جا کے لیبارٹری میں چیک کروائیے، اور شہد کی مکھی کا بھی ذرا سا دماغ نکالیے، چیک کروائیے، اتنا سا تو ہوتی ہے اس میں، اس کا مغز کیا ہے، تو یہ اس میں ہنر کیسے آیا؟ آپ دیکھیں ایک شہد کی مکھی پر اگر آپ گفتگو کریں تو توحید سے لے کے قیامت تک کی بحث ہے، یہ پورا اصول دین۔
توحید خدا کی قدرت کی شاہکار، فیہ شفاء للناس. نبوت کی عصمت اسی شہد کی مکھی میں ہے. دیگر مکھیوں میں وہ صفت نہیں ہے جو شہد کی مکھی میں ہے. دیگر مکھیاں ہیں ذباب، شہد کی مکھی ہے نحل. ذباب کا کام ہے اڑنا بیٹھنا، یہاں بیٹھی وہاں اڑی، وہاں بیٹھی یہاں اڑی. ذباب بیٹھتی ہے گندگی پر، گندگی نہ ہو تو کریت کریت کے گندگی بناتی ہے. آپ دیکھیں ذباب کا کام کیا، اڑنا ہے بیٹھنا ہے، کبھی یہاں بیٹھی کبھی وہاں بیٹھی کبھی یہاں. اور زخم پہ بیٹھے گی، گندگی پہ بیٹھے گی، اور اگر گندگی نہیں ہوگی، زخم نہیں ہوگا تو کریت کریت کے زخم بنائے گی. کچھ لوگ ذباب کی طرح ہوتے ہیں، کچھ لوگ شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں. معصوم نے کہا دیکھو کبھی ذباب نہ بننا، ہمارے شیعہ شہد کی مکھیوں کی طرح ہیں. کبھی گندگیوں پر نہ بیٹھنا، کسی کے عیب کو نہ کریدنا، شہد کی مکھی رہو، راز کو اپنے دلوں کے اندر سمیٹے رہو. صلوات پر محمد. تو شہد کی مکھی آپ دیکھیں، شہد کی اس کا کمال کیا ہے، یہ کیسے بن گئی؟ عام مکھیاں میں سے شہد کی مکھی کہتے ہیں ایک کلمہ ہے. توحید سے چلا نبوت تک پہنچا. ایک کلمہ کیا ہے؟ اوہا. اوہا ربک الی النحل. فرشتہ آتا ہے اس کے اوپر. جب شہد کی مکھی چلتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ رہتا ہے، اس کو بتاتا ہے پکڑ کے چلو یہ راستہ ہے شہد کی مکھی کا. کوئی آپ بتا سکتے؟ کوئی نہیں. اس کا غریزہ، اس کی جبلت، اس کی فطرت، یہ سب اس کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا. یہ ہم بول دے رہے ہیں نیچر، آپ سمجھ لیجیے. فطرت، جبلت، یہ سب انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے کلمہ. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی فطرت میں، اس کے نیچر میں اللہ نے یہ قدرت ودیت کی ہے. تو جاتی ہے، آتی ہے، اور اس کو قرآن نے وحی کہا ہے، جس میں نہ فرشتے کا ہاتھ ہے، نہ نزول کا ہاتھ ہے، نہ کچھ نہیں ہے. ایک شہد کی مکھی کو اگر لے لو، ذہانت بھی نہیں ہے اس میں. جو ذہانت نہیں ہے اس لیے کہ جو ودیت کیا گیا ہے وہی کر سکتی ہے، الگ سے کچھ نہیں کر سکتی ہے. وہ 6 خانے بناتی ہے، زندگی اس کی گزر جائے 7واں خانہ نہیں بنا سکتی، اور زندگی گزر جائے اس سے کم نہیں کر سکتی. 5واں خانہ بھی، 5 خانے پر بھی اکتفا نہیں کر سکتی ہے. جو ہے اسی پر ٹکی رہے گی. انسان کو اس لیے ذہین کہا جاتا ہے یا اس کے پاس ذہن ہے کہ انسان ٹکنے کی چیز نہیں ہے. انسان کے پاس جو عقل ہے، جب عقل میں جولانیت آئے گی تو اسی جولانیت کا نام ہوگا ذہن، اور جب اسی میں کمال آئے گا تو بنے گی فکر، اور جب اس عقل کو جولانیت دے کے کمال کی طرف جائے گا تو انسان وہاں پہنچے گا کہ مسجود ملائکہ بنے گا. اور اگر اپنی ذہانت کو کام میں نہیں لایا، استعمال نہیں کیا، تو یہ جانور سے بھی بدتر ہوگا، پتھر سے بھی بدتر ہوگا. صلوات اور محمد. اور اب ارباب باللہ ہے، شہد کی مکھی کے ساتھ ایک کلمہ وحی لگایا ہے اللہ نے، تو نہ اس کی خطا ہے، نہ اس کی نسیان ہے. اس کو میٹھا لینا ہے تو کبھی کریلے پر نہیں بیٹھے گی، وہ کبھی نیم پر نہیں بیٹھے گی. جہاں بیٹھے گی رس لے گی، صحیح آئے گی، صحیح جائے گی. ایک کلمہ اوہا سے اتنا عصمتی کردار بن گیا شہد کی مکھی کا کہ نہ بھولتی ہے، نہ چوکتی ہے، نہ غلط کرتی ہے، بس صحیح. شاید قرآن میں خدا نے سورہ نحل رکھا ہو اور شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہو ان مسلمانوں کے لیے جو نبی پر عصیان کی تہمت لگاتے ہیں کہ جب ایک ہلکی سی وحی کے اثر سے
شہد کی مکھی میں خطا کا امکان نہیں، تو جو وحی مجسم تھا جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے وہ ہلکے سے بخار میں ہزیا کیسے بکے؟ صلوات پر محمد کافی دیر سے آپ آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، بس مجھے بات کو سمیٹ دینا، ایک طویل موضوع ہے۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین نے جو تذکرہ کیا انسان کا، اس کو پڑھیے، کیسے انسان کو بنایا اور کیسے مٹی، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد فَمَسُولَتْ إِنسَانًا ذَا أَذْهَانٍ يُجِيلُهَا، اللہ نے پھر انسان کو بنایا اور اسے جولانیت والا ذہن عطا کیا۔ یہ بتا رہا ہے کہ ذہن کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ عقل کی کارفرمائی سے وہ اپنا کام دکھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 حواس ہیں، جسے حواس خمسہ کہتے ہیں، سونگنے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، یہ سب صلاحیتیں ہیں جو حواس خمسہ ظاہرہ کہی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے عقل کی بھی 5 حصے ہیں۔ حصے مشترک ہے، متخیلہ ہے، واہمہ ہے، حافظہ ہے، اور یہی مبصرہ یا مفکرہ ہے۔ یہ 5 چیزیں، اس میں جو چیز چلتی ہے عقل کے میدان میں، اس میں حافظے کے مرحلے میں ذہن آتا ہے جو فکر کے راستے پر لے جاتا ہے۔ انسان کو ذہین اسی لیے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے ذہن کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہ جب دوراہے پر آتا ہے تو فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ یہ ذہن چلتا سب کا ہے، نیتن یاہو کا بھی چل رہا ہے، خامنئی کا بھی چل رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، دونوں کا ذہن ایک ساتھ چل رہا ہے۔ ادھر نیتن یاہو کا ذہن چل رہا ہے قتل عام پر، کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے یہاں ہے بنی امیہ کی صفت۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، ان کا بھی ذہن چل رہا ہے، ان کے یہاں ہے علی مرتضیٰ سے حاصل کی ہوئی ذہانت، دونوں کے یہاں ذہن چل رہا ہے۔ لیکن رہبر انقلاب اور علماء کرام اور مراجع اعظام آغا سیستانی اور دیگر مراجع اعظام، یہ سب ذہین کہے جائیں گے، اور یہ نیتن یاہو اور اس کے قبیلے کے جتنے ہیں، چاہے بظاہر اپنوں میں ہو چاہے غیروں میں ہو، یہ سب کہے جائیں گے شیطنت والے۔ تلکن نوکرا تلک شیطنہ، یا سمجھ لیجئے، ذہانت دونوں جگہ استعمال نہیں ہوتی ہے۔ معصوم سے کیا پوچھا گیا؟ مولا عقل کیا ہے؟ کما عبیدہ بن الرحمن مکتوسبہ بھیل جنان، جس سے جنت حاصل کی جاتی ہے۔ کہا تو وہ جو معاویہ کے پاس تھی وہ کیا تھی؟ کہا تلکن نوکرا تلک شیطانہ، شبیہ العقل ہے، عقل نہیں ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے امیر شام کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ اگر دین پابہ زنجیر نہ ہوتا، اگر خدا کا دیدار میری آنکھوں میں نہ ہوتا، تو معاویہ کو پتا چل جاتا لکنتو ادھل عرب، زیرکی کسے کہتے ہیں، چالبازی کسے کہتے ہیں، مکاری کسے کہتے ہیں، ان کی ٹوپی ان کا سر کسے کہتے ہیں، علی معاویہ کو بتا دیتا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ معاویہ غفلت کا شکار ہے، اسے یہ دنیا چاہیے، علی کو خدا کے پاس پہنچنا ہے۔
اور یہاں پر یہ بات واضح کر دیں کہ ہم لوگ یہ بن رہا ہے لائیو وائیو، ہم لوگ کلپ بہت جلدی بنتی ہے، جو لوگوں کے فائدے میں ہوتی ہے بدنام کرنے کے لیے فوراً کلپ بنتی ہے 2 منٹ کی. ارے انہوں نے یہ، ارے قیامت تو 2 منٹ کی، پوری مجلس پر وہ 2 منٹ کی بھاری ہو جاتی ہے. یہ جو ذہن وغیرہ کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ذہین ہونا ہمارے لیے کمال ہے. ذہن ہمارے لیے کمال ہے، اور یہی ذہن اللہ کی تو باتیں جدا، آل محمد کے لیے عیب ہے. فکر ہمارے لیے کمال ہے. ہم آل محمد کو ذہین نہیں کہہ سکتے کہ بڑے ذہین تھے آل محمد، غلط. بڑے اچھے مفکر تھے آل محمد، غلط. آل محمد کے یہاں ذہن اور آل محمد کے یہاں فکر یہ نقص ہے، ہمارے یہاں کمال. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو جہل سے علم کا سفر طے کرنا ہے. فکر کس کا نام ہے؟ علم کس کا نام ہے؟ مجہولات سے معلومات کا سفر طے کرنا. 2 چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں اور 4 چیزیں نہیں معلوم، ان 2 چیزوں کو ملائیے، جوڑیے، ادھر ادھر کیجئے تو پہنچ جائے گی آپ کی چیز جو مجہول ہے وہ آپ کے لیے ہو جائے گی معلوم. اس کا نام ہے فکر، اس کا نام ہے ذہن. ایک چیز آپ کے سامنے آئی، اس چیز سے آپ معلوم نہیں تھی، فوراً آپ کا ذہن دوسری طرف گیا. یہ جولانی ہے، یجیلوہا جو امیر المومن نے کہا کہ ذا اذہانی یجیلوہا، جولانی فوراً پرواز کرتا ہے ذہن اور دوڑ لگاتا ہے دوسری طرف. اس کو کہتے ہیں ذہن. یہ آل محمد کا مفقود ہے، یہ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ چیز اس کے لیے کہ یہاں پہنچا تو چھلانگ لگا کے وہاں پہنچا دوسری چیز تک، یہ ہے ہی نہیں. چھلانگ وہ لگاتا ہے جو مجہولات کی دنیا میں سفر کر رہا ہو، جن کے سامنے ساری دنیا ہو، جن کے سامنے ساری خلقت ہو. لو کشف الغطا لمزدت یقینا، اگر ساری دنیا کے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین و یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. اس کو ذہین کہنا، مفکر کہنا عیب ہے، کمال نہیں ہے. صلوات محمد. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آل محمد ذہین نہیں ہے، آل محمد مفکر نہیں ہے. اور یہ آپ کو واقعہ معلوم ہے، بات کو چھیڑنا نہیں کہ جب کسی چیز کا، دیکھیں کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں ہے. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو عزت راس، ہم جاہل ہیں، مولانا عالم ہیں، تو انہوں نے ہم ایک بات نہیں معلوم تھی بتا دیا، تو اب ہم کو ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ آپ کہاں سے بدلے، کیا دلیل ہے آپ کی؟ آپ کو نہیں معلوم، چپے بیٹھے رہیے اپنی بے عزتی. اب یہ 4 کتاب لا کیسے رکھ دیں گے، لیجیے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اور ذلیل ہوں گے نا. آپ جاہل ہو، آپ بیٹھے رہو، آپ کو پتا چل گیا، پتا چل گیا تب کافی ہے آپ کے لیے. یہ کیسے ہو، یہ کہاں سے؟ آدمی کو اپنی عزت بچائے رکھنا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی. مسئلہ سامنے آیا، واقعہ معلوم ہے نا آپ کو. حضرت علی کے پاس، یا علی یہ مشکل ہے، جواب دے دیا. تو اب جواب مل گیا تو عزت بچائے رکھتے. تختے پہ حکومت تو بیٹھے ہو، تو بیٹھے رہو، کم سے کم عزت تو بچی رہے کہ ہو تختے پر جس کو تخت کہہ رہے ہو تو بیٹھے رہو بھائی. نہیں، یا علی اتنا جلدی کیسے جواب دے دیا؟ تو اب ذلیل ہونے کا شوق ہے تو لوگوں، صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یہ آپ نے اتنا جلدی کیسے بتا دیا؟ اور ایسے کیسے بتا؟ تم بھی بتا دو گے کیا؟ کیسے؟ کہ یہ بتاؤ کتنی ہونی ہے؟ کہ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ سامنے ابھی یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہی 5 ہے. اور کہ تم نے بہت جلدی بتا دیا. کہا اس میں مشکل کیا ہے؟ سامنے دیکھ رہے ہیں، بتا دیا 5. کہ جس طریقے سے تمہاری نگاہ میں یہ 5 انگلیاں سامنے کی چیزیں، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ فکر کی ضرورت ہے، نہ ذہن دوڑانے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے عالم خلقت ہمارے سامنے کی چیز ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ ذہن لگانے کی ضرورت ہے. صلوات بر محمد. بس عرض کیا آپ کی خدمت میں ایک بات کہ انسان ذہین کیسے بنے. نام ایک خاتون کا تھا ذہین بانو، اور جب بھی انسان ذہین ہوگا تو اس سے شبنم ترشو ضرور ہوگا.
ذہین وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنی ذہانت کو چھپا چھپا کے رکھے. وہ خود غرض ہوگا, وہ احمق ہوگا کہ جو اپنی ذہانت کو چھپا کے رکھے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا مجلس پڑھتے ہیں, ہم لوگ کیا زیادہ یہ حماقت پائی جاتی ہے. مجلس پڑھی, اس بار تو ڈائری لے کے نہیں ہے ورنہ ہم ڈائری لے کے آئے, پڑھتے ہیں دیکھ کے پڑھتے ہیں. موبائل بھی سوچا تھا اس میں کچھ لکھا ہے لیکن کچھ نہیں کیا, تو آپ لے کے آئے ڈائری. تو مجلس کے بعد کوئی طالب علم مل گیا, مجلس صاحب یہ دے دیجئے, فوٹو کھینچ لیں, کچھ کر لیں. ہم نہیں یہ نہیں, ہم دوسری مجلس کیسے پڑھیں گے؟ اچھا آپ تو یہ پہلے ہوتا تھا, اب تو یہ ختم ہو گیا. اس یوٹیوب کی دنیا نے نام نہاد خطبہ کے لیے مشکل ایجاد کر دی اور اپنی ڈائری چھپانے والوں کے لیے مشکل ایجاد کر دی. کتنا بچے گا, نہیں دیجیے گا, جا کے وہاں دیکھ لیں. تو بہرحال تو یہ چھپانا نہیں, کسی کو پتا چل جائے گا. غزالی سے کسی چور نے یہی تو کہا تھا جب چوری کو نماز پڑھ رہے تھے, چوری کیا, بھاگا, کہا سب کچھ لے جاؤ, یہ والا تھیلا چھوڑ دو. تو کیا اس میں کیا, کہا اس میں ساری میری محنت ہے, سب اسی میں, اس کو نہ چورا. کا کیا ہے, کہا اس میں میرے کاغذات ہیں. میں کہا ایسے علم کا کیا فائدہ جو چوری ہو جائے. دیکھ رہا, جو ذہانت چوری کر لی جائے, جو علم چوری کر لیا جائے وہ علم نہیں ہے. تو جو ذہانت تقسیم نہ کی جائے, منتقل نہ کی جائے, خود غرض کبھی ذہین کہے جانے کے لائق نہیں ہے. اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ذہن دوڑانے والے کو ذہین نہیں کہا جاتا ہے. جو خود بھی ذہانت استعمال کر کے خدا تک پہنچے اور دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے خدا تک پہنچائے وہ ذہین ہوتا ہے. جو خود بھی پاک باز ہو, خود بھی دیندار ہو, دوسروں کا بھی ہاتھ پکڑ کے دیندار بنائے وہ ذہین ہوتا ہے, اور اسی کو بہترین کہا جاتا ہے. قرآن پڑھیے, میری بات نہ مانیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم دوسروں کے لیے بنائے گئے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مرد مسلمان وہ نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہو. لیجیے, بات خراب ہو گئی نا. شکوہ اقبال نے بھی لکھا تھا تو ایسے ہی اس کو اوپر کفر کا الزام لگایا گیا تھا, لیکن بات اپنی پھر دہرا دیتا. مرد مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو اول وقت نماز پڑھتا ہو. مرد مسلمان وہ نہیں ہے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہو. مرد مسلمان وہ نہیں ہے جو پیسہ آنے پر, استطاعت رکھنے پر حج پہ جاتا ہو. مرد مسلمان وہ نہیں ہے جو مجلس اعضاء میں فرش پر اول وقت آتا ہو. مرد مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرتا ہو. اب پلٹ کے خاتون مسلمہ وہ نہیں ہے کہ جو خود پردے دار ہو, جو خود نمازی ہو, جو خود حجاب میں ہو, جو خود گھر کو اچھے. نہیں, مرد مسلمان وہ ہے جو خود بھی نمازی ہو, 10 کو نمازی بناتا چلے. مرد مسلمان وہ ہے جو خود بھی روزے دار ہو, 10 کو روزے دار بناتا چلے. مرد مسلمان وہ ہے جو استطاعت پر خود بھی حج کرتا ہو, 10 مستطیعوں کو حج پر لے کے چلتا ہو. خاتون مسلمہ وہ ہے جو خود بھی پردے دار ہو, محلے کی عورتوں کو بھی پردے دار بنائے, بہو کو بھی پردے دار بنائے, بیٹی کو بھی پردے دار بنائے. اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جو اپنے لیے جیتا ہے وہ احمق ہوتا ہے, جو دوسروں کو زندگی دیتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے. بس ایک علامت آپ سن لیجیے, مجلس تمام ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے. لیکن بہرحال ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد. ایک علامت ہے ذہین ہونے کی علامت, اور وہ علامت کیسے ملتی. ذہین وہ ہے جو ایک جگہ پر ٹکتا نہ ہو. جو ٹکے وہ کبھی ذہین نہیں ہو سکتا. یجیلوہا ذا اذہان یجیلوہا, جولانیت پہ یہاں پہنچے گا تو یہیں سے جس لگا کے وہاں پہنچے گا, وہاں پہنچے گا تو وہاں سے جس لگا کے تیسری بات معلوم کر لے گا. اس کو کہتے ہیں ذہین. تو ذہین کی ذہانت کہاں پہ پتہ چلتی ہے؟ جب وہ چوراہے پر دوراہے پہ پہنچتا ہے.
پتا چلے گا کتنا ذہین ہے. جب منظر کے پیچھے کے پس منظر کو سمجھ لے, جب نعرے کی حقیقت کو سمجھ لے, جو ہر نعرے کو فالو کرنے لگے وہ ذہین نہیں ہوتا ہے. جو ہر حسین حسین کے اوپر دوڑنے لگے وہ ذہین نہیں ہوتا ہے, کبھی نہیں وہ ذہین ہے. وہ دیکھے گا کس گھاٹ سے پانی پی کے آیا ہے, وہ لفظ سے پہچان لے گا کہ کس کی زبان بول رہا ہے, اسے کہتے ہیں ذہین. وہ جب دوراہے پر پہنچے گا, دوراہے میں ایسا تھوڑے ہوتا ہے کہ یہاں دیکھ رہا ہے گڈھا ہے اور یہاں دیکھ رہا ہے سیدھا راستہ, اس کو دوراہا تھوڑے کہتے ہیں. دوراہا تو دیکھنے میں دونوں ایک لگے, بلکہ کبھی ادھر اچھائی ادھر کمی دکھائی دے. اب اگر کسی کی ذہانت کام کر رہی ہے اور دوراہے پر کھڑا ہو اور اس دوراہے میں غلط راستے سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لے, اس غلط راستے کو سمجھ کے اپنے آپ میں فرقان ایجاد کر لے, تو وہی ذہین بن جائے گا. وہی ذہین کا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حق و باطل میں امتیاز کا راستہ, جو لکیر ہونی چاہیے حق و باطل کے درمیان, نہ حق کو باطل میں جانے دے نہ باطل کو حق میں آنے دے. یہی انسان ذہین ہوگا. علامت ہے ذہین ہونے کی کہ وہ حق و باطل کو پہچانتا ہو, وہ ظالم و عادل کو پہچانتا ہو, وہ کفر و شرک و اسلام کو پہچانتا ہو. صرف دعوے کا مسلمان نہ ہو, اس کو راستہ نکلنے کا بھی معلوم ہو اور اس کو فرق کرنے کا بھی راستہ معلوم ہو. یہ علامت ہے ذہین کی. یہ علامت کیسے حاصل ہوگی؟ رات میں سو کے صبح میں ایسے ایسے آنکھ ملی اور دن میں آپ ہو گئے فرقان. اور آپ نے رات میں سوئے 2 بجے رات میں, 2:30 بجے رات میں, اور صبح میں اٹھے 11 بجے دن میں, تو آپ کو مخرج معلوم ہو جائے گا راستہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ہرگز نہیں. کہیں سے رابطہ جوڑنا ہوگا جو ذہانت ایجاد کرتا ہے. راستہ جب جوڑیے گا, راستہ جب قائم کیجئے گا, تب آئے گی ذہانت, اور جب آئے گی ذہانت تو وقت پر پتا چلے گا کون ذہین ہے. قرآن پڑھو, اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تقوی اختیار کرو, اللہ تم میں حق و باطل کے درمیان فرق قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. صلوات بر محمد. تقوی ایجاد ذہانت کا سبب. اتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا, تقوی اختیار کرو, اللہ راستہ نکالے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. پس بے تقوی کبھی بھی ذہین نہیں ہو سکتا. شیطنت آ سکتی ہے, نوکرہ آ سکتا ہے, شبیہ العقل, کبھی اس کی عقل نہیں. جس کے پاس تقوی ہوگا اس کے یہاں ذہانت ہوگی, اور جس کے یہاں ذہانت ہوگی وقت پڑھنے پر اس کا فرقان ظاہر ہوگا حق و باطل کے درمیان. تو ذہین وہ کہ جس کی فکر میں جولانیت پائی جاتی ہے, ایک بات پر پہنچ کے جست لگا کے دوسری جگہ پہنچ جائے. کتنی خوش نصیب تھی وہ خاتون جو نام کے اعتبار سے بھی ذہین تھی. اور عرض کیا ہم نے, خود غرض اور خود غرض کبھی بھی ذہین نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ذہانت میں ترشح نہ پایا جائے, جب تک کہ اس کی ذہانت میں شبنمی کیفیت نہ پائی جائے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنی ذہانت سے فیضیاب کرتا رہے یا کرتی رہے, اس وقت تک وہ ذہین نہیں ہو سکتا. کتنی خوش قسمت تھی وہ ماں اور ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نام ذہین بانو شبنم رکھا, جو کردار کے نام کے اعتبار سے بھی ذہین اور کردار کے اعتبار سے بھی ذہین, کہ جس کا شبنمی کردار اپنے پورے گھر گھرانے کو, اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ہر ایک نے یہ کہا کہ اس کے اندر ذہانت پائے. اور ذہانت کی علامت ہی یہ ہے جو خاتون اپنے بچوں کو بے دینی سے دینداری کے راستے پر لگاتے, یہی اس کی سب سے بڑی ذہانت و شبنمی کیفیت کی دلیل ہوا کرتی ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد.
شوہر غمزدہ ہے، بوڑھی ماں غمزدہ ہے، کس کو آپ دلاسا کیجیے گا؟ جماعت ایک بیٹا دور ہے پردیس میں، ایک بھائی دور ہے پردیس میں، سب سے بڑی بہن ماں کا کردار ادا کرتی ہے، اپنے پہلو میں بہن ماں کا جگر رکھتی ہے۔ سب کو دلاسے کے لیے 2 جملے بس اور کچھ بھی نہیں۔ بیمار تھیں سب کو معلوم ہے، لیکن ذہانت کی بنیاد پر قوت ارادی مضبوط تھی، ول پاور مضبوط تھا، اس لیے اتنا سنگین مرض جھیل گئی چند برسوں تک۔ ایسے مرض میں جلدی لوگ چلے جاتے ہیں۔ ذہانت کبھی شکوہ نہیں، جو ذہین ہوگا اس کے لب پر شکوہ نہیں، کبھی شکوہ نہیں آئے گا، 1 یا 2 بار کی ہماری ہوگا، شکوہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا اور ایسا ہی نہیں، اللہ کا بھروسہ، جو ذہین ہوگا وہ اللہ کا بھروسہ۔ بیٹا دور ہے لیکن اسے یقین ہے مجلس کا یہ مجمع دیکھ کر جب سے انتقال ہوا تھا کہ کسی نے میری ماں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، کسی نے میری ماں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ بیٹے نے جنازے کی بھی کیفیت دیکھی ہوگی، کس تدفین کے وقت کسی نے بے حرمتی کا ارادہ تک نہیں کیا ہوگا، اور تدفین کے بعد آج 40واں ہو رہا ہے، کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا کہ ماں کی قبر کھودے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بے ادب بے نیل و مرام یہ تصور بھی کر لے اور ٹیڑھی نگاہ اٹھا کے قبرستان کی طرف دیکھ لے، ماں کی طرف نہیں، ماں کی قبر کی طرف نہیں، صرف قبرستان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے، تو تمام علاقے کے لوگ اس کی جان پر بنائیں گے۔ کس کی جرأت کہ مسلمانوں کے قبرستان کی طرف، کس کی ہمت کہ میری ماں کی قبر کی طرف نگاہ ٹیڑھی اٹھ، برس یہ مذہب جانتے ہیں قبر کا حکم 20 سال کے بعد تمام ہو جاتا ہے، لیکن 100 200 سال 300 سال کے بعد بزرگوں کی قبریں باقی رہتی ہیں۔ اس قبر کی طرف بھی اگر کوئی ٹیڑھی نگاہ اٹھا کے دیکھ لے تو اس کی زندگی کی خیر نہیں ہے۔ ہائے مظلومیت علی مرتضیٰ، ہائے مظلومیت حسن مجتبی، ارے ابھی رات میں سیدہ دفن ہوئی ہے، صبح میں کچھ ملائن سیدہ کی قبر کھودنے کے لیے، تمہاری ماں کی قبر نہیں کھودی گئی، بیمار تھی، مریضہ تھی، چند برسوں سے مریضہ تھی، لیکن راستہ چلتے وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی نے ماں کو تماچے نہیں لگائے۔ ارے دل حسن مجتبی سے پوچھو، ارے زہرا کا چہرہ رخسار سرخ ہو رہا ہے، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ بیٹا دور ہے لیکن تسلی ہے، دلاسا ہے، 40ویں کی مجلس تک لوگ چلے آئے دلاسا دینے کے لیے، لیکن جب سیدہ کی شہادت ہوئی تو علی کو پرسہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جب عمار دوسرے دن آئے ہیں، عمار نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عمار نے کہا، علی نے کہا عمار آ جاؤ، اب کیوں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ اب گھر میں کون ایسا ہے عمار کہ جس کے لیے حجاب ہوئے؟ عمار، ارے جن لوگوں کو اجازت لے کے آنے کی اے عمار، ارے جن لوگوں کو اجازت لینا چاہیے تھا
وہ درانہ گھر میں داخل ہو گئے. عمار کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا علی مرتضیٰ سیل عاشق جاری ہے، چیخ مار کے رو رہے ہیں. اور زینب و ام کلثوم کبھی اس آنکھ سے آنسو پوچھتی ہیں، کبھی اس آنکھ سے آنسو پوچھتی ہیں. ایک بار جیسے ہی عمار کو دیکھا کہے عمار بابا سے کہہ دو نہ روئے. ارے میری عمار میری اماں رخصت ہو چکی ہے. اب ہمارے دل میں اتنی سکت نہیں کہ بابا کا زخم بھی برداشت کر سکے. اللہ بیٹوں کو صبر دے. شوہر چاہنے والی زوجہ، خیال رکھنے والی زوجہ دنیا سے چلی گئی. چاہنے والے تھے، لوگوں نے کاندھا دیا. محرم لوگ، محرم افراد قبر میں اترے. احترام کے ساتھ ذرا علی مرتضیٰ نے کیسے سیدہ کو دفن کیا. نہیں وہ لاغر جسم. ارے اب جو دفن کرنے جا رہے ہیں ایک جملہ کا قلّ یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری ورقانہ تجلدی. اے رسول اللہ والی سے برداشت نہیں ہوتا. ارے سیدہ قبر میں کیسے اترے. بخت مجلس ادا کرو، دعا کر لو. یہ دعا کا وقت ہے. امام زمان نے کہا کہ جب میری پھوپھی کی بے مقنا و چادری کا تذکرہ ہے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو ہمارے ظہور کی دعا کرنا. اے اللہ سیدہ کے اس ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ، جس پہلو کے ٹوٹنے کے وقت امت کی سرد مہری کے نتیجے میں آج غزہ میں 79 عورتیں قتل کی جا رہی ہیں. اے میرے اللہ محسن کہ مظلومانہ شہادت کے نتیجے میں علی اصغر کی شہادت کے وقت امت مسلمہ کی خاموشی کے نتیجے میں غزہ کے مظلوم بچوں کی شہادت کا واسطہ. اے میرے اللہ زینب علیہ مقام کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سب لوگ بابا سے بلند آمین کہیے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. اس مجلس عزا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما. مرحومہ کو آج کی شب سیدہ مرضیہ کے ساتھ امام حسین کا خصوصی مہمان قرار دے. حاضرین کے مرحومین و مرحومات کو جناب سیدہ کے ہمراہ امام حسین کا مہمان قرار دے. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. وہ ایک بوڑھی ماں بھی ہے، بوڑھی ماں ہے جس کے سامنے اس کی بچی دم توڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئی. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس ماں سے. اماں اتنا بتا دو، تمہاری بیٹی دنیا سے گئی، بچوں کے سامنے گئی، شوہر کے سامنے گئی، کسی نے تمہاری بچی کو، تمہاری بیٹی کو غسل دیتے وقت یہ تو نہیں کہا کہ اس کا کرتا اس کی پشت ادھر سے چپکا ہوا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ پیاس کی شدت سے اس کا جسم بھن رہا؟ ایک بچی زندان شام میں تھی، ایک بچی سے اسی کے اوپر بھروسہ کرو، اسی سکینہ کو یاد کرو. ارے جس کے سامنے سکینہ، ارے اس ماں کے سامنے جاں بلب سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ جانتے ہیں یزید ملعون کیا کہتا ہے؟ صرف ماں کی تسلی کے لیے، اتنے سنگین مسائل میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن آپ دیکھیں عربی میں 2 کلمہ استعمال ہوتا ہے.
ایک وضع یعنی کسی چیز کو رکھنا، اس کو کہتے ہیں وضع، اور دوسرا کلمہ استعمال ہوتا ہے طرح۔ طرح کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے لے کے ایسے کر دینا ہے، بس آپ اسی کو سمجھ لیجئے اور ترجمہ خود کر لیجئے۔ جب یزید ملعون کو، ذرا ماں کو سوچو، ماں کے سامنے بیٹی کی کیفیت کو دیکھو۔ آپ سنتے ہیں نا کہ بیٹی کے پاس جب سر آیا باپ کا تو بیٹی نے پوچھا یا امت ھذا راس من، وہ بیٹی جو بار بار بابا کو یاد کر رہی تھی، وہ بیٹی پوچھ رہی ہے اے بھوبی اماں یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ کیا سبب ہوا کہ بیٹی دیکھ رہی ہے، سمجھ نہیں پا رہی ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ روایت سنو، جیسے ہی یزید ملعون کو پتا چلا کہ سکینہ اپنے باپ کے لیے پریشان ہے،